آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جس کی فکریں ہماری زندگی سے نکل گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہماری لائف میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ بہت سارے لوگ جب بھی کوئی موریلٹی کی بات کہتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بات جو کہ سوسائٹی کی پریشانیوں کی اصل جڑ ہوتی ہے، اس بات کو جب وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لوگوں کے پاس اچھی باتوں کو لے کر جاتے تھے تو لوگ ان پر ہنستے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے۔ لیکن ایسی کیا چیز تھی ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کی محنت پر اللہ نے ان کو بڑے بڑے انعام دیے؟ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پر دوڑا دیا۔ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی جو کہ دنیا میں سب سے قیمتی ہے، وہ تھی ایمان۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمان کی کمزوری اور اس کی نشانیاں۔ جب آپ ایمان لے کر آتے ہو تو آپ تین چیزیں حاصل کرتے ہو۔ ان میں پہلا یہ کہ یو فیل اے سینس آف سیکیورٹی۔ آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے، چاہے وہ فیوچر کا ہو یا پاسٹ کا ہو یا پھر دنیا کی ناکامی کا ہو۔ میرا یقین مانیے کہ آپ کے پاس اگر ایمان ہے تو آپ کچھ بھی ڈر محسوس نہیں کرو گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یور ہارٹ بیکمز کنٹینٹ۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل میں ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل کو چین اور سکون سے بھر دیں گے اور مطمئن کر دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ پراسپیرٹی اور گڈ ہیلتھ اس کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ٹیکنیکل بات ہم نے اکثر سنی ہے کہ ایمان کبھی گھٹتا ہے تو کبھی بڑھتا ہے۔ آپ کا ایمان اگر انکریز ہوا ہے تو آپ کو فکریں ہو جائیں گی کہ میں آج سے یہ عمل کرنا اسٹارٹ کر دوں گا، یہ بری عادت چھوڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ایمان ڈکریز ہو جائے تو ہم نماز جیسے فرائض بھی ادا نہیں کر پاتے۔ تو اب ہم آج کی ویڈیو کے اصل ٹاپک پر آتے ہیں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں۔ پہلا یہ کہ ہم گناہ کریں لیکن اس کا ہمیں کوئی افسوس ہی نہ ہو۔ ہم بس گناہ کرتے جائیں اور سوچیں ہی نہ کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ سیدھا ہمارے ایمان کی کمزوری کو بتاتا ہے۔ دوسرا، ہیونگ موڈ سوئنگز۔ بے وجہ کبھی نہ کبھی ہمارا موڈ بدل جاتا ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر پہلے ایکسائٹمنٹ تھی لیکن اب ہم پورے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا میں کسی کو اسٹریس نہیں تھا نا؟ کیا ان سے زیادہ تکالیف کسی نے برداشت کی ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے کسی پر غصہ نہیں کیا، بچوں پر کبھی چلائے نہیں، ہمیشہ اپنے موڈ کو پازیٹیو رکھا، سب سے اچھے سے بات کی۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ پر کوئی آفت آتی ہے تو آپ اس سے لڑ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ چوتھا، لائکنگ آرگیو اینڈ اسپیک اے لاٹ۔ یہ چوتھی نشانی ہے کمزور ایمان کی۔ ہم لوگ بہت بحث کرتے ہیں، لوگوں سے کوشچنز کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کسی کی بات کو۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیکمنگ انگروسڈ اینڈ ویری انوالوڈ ان دنیا۔ پانچویں نشانی، دنیا کے پیچھے اتنا پاگل ہو جانا کہ اپنے اصل مقصد کو بھول ہی جاؤ۔ آپ اگر کوئی ضروری کام کر رہے ہو یا فن کے لیے گیمز کھیل رہے ہو، اگر اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو وہاں سے اٹھنا پڑے گا اور نماز ادا کرنی ہوگی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کے سامنے کوئی فرض عمل ہو۔ کسی انسان کا MBBS میں سلیکشن نہیں ہو پا رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کا رزق اور کسی ڈگری کے تھرو لکھا ہوگا۔ اس میں اتنا ٹینشن کی کیا بات ہے؟ دنیا وقتی ہے، صرف ضرورت کی نظر سے اسے دیکھیں، اپنی خواہش نہ بنائیں۔ بیکمنگ انگروسڈ اینڈ آبسیسو اباؤٹ ون سیلف۔ یہ چھٹی نشانی ہے ایمان کی کمزوری کی۔ بات بات پہ ہم صرف اپنے آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے کو دین دنیا سے اور باقی لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم کو اگر لائف میں کچھ کرنا ہے، فیمس ہونا ہے، تو ہم لوگ ہماری ہر ایکٹیویٹی میں پاپولیرٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ آج ہم کو اگر سنگر بننا ہے تو ہمیں آج وہ ساری چیزیں قربان کرنی پڑیں گی جس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ جس انڈسٹری میں ہم جانا چاہتے ہیں
ہم کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ کتنی خطرناک ہے۔ فیلنگ ٹو لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، یہ 7ویں نشانی ہے۔ ہم لوگوں کو اچھے اعمال کرنے میں آلسی آتی ہو، نماز کا وقت ہو جائے یا کوئی دینی محفل میں جانا ہو تو ہم کو بہت آلسی آئے گی، لیکن اگر کوئی کانسرٹ ہو رہا ہو تو ہم اس عمل پر اپنی جان چھڑک دیتے ہیں۔ سنتوں کو ناپسند کرنا، یہ 8ویں نشانی ہے۔ ہمیں اسے دھیان سے سننا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم دنیا کی خاطر، اپنے اسٹینڈرڈ کی خاطر حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں، لیکن عمل کرنے کی بات آتی ہے تب ہم اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں، ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے اس عمل کو کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ تو یہ تھی 8 نشانیاں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئی ہوپ آپ ان پر غور کریں گے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے اور ڈیلی پریکٹس کر کے ایمان کو مضبوط بنائیں گے۔ مضبوط کیسے بنائیں گے اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا بات اچھی لگی اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا، آپ کے ذہن میں کیا بدلاؤ آیا، اور ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ لائک کرنے کے بعد ضرور سے ضرور اس کو خوب سے خوب شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔